ملت کا فیصلہ ہے۔ ان سے پہلے جو علماء تھے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ تک، ان کی جو الگ الگ رائیں تھیں، وہ چاروں رائیں ہیں نا، ان چاروں میں سے کسی ایک میں جمع ہو گئی۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے چاروں ائمہ کے پاس، فقہ حنفیہ میں بھی جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، فقہ شافعیہ میں بھی، فقہ حنبلیہ میں بھی، فقہ مالکیہ میں بھی، سورہ فاتحہ کیا ہے صاحب؟ فرض کے درجے میں، فرض کے درجے میں، کیونکہ دیگر ائمہ کے پاس فرض اور واجب کے درمیان فرق نہیں ہے، اسی لیے وہ فرض کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ فرض ہی کی جیسا ہے، واجب ہے، واجب ہے، جس کو آپ چھوڑ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، کب کب واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا؟ فرض کی منفرد کے لیے، اکیلا نماز پڑھانا، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے اختلاف ہے۔ مقتدی کا مسئلہ جو ہے نا، قرات کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ اختلاف ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ منفرد، آپ تنہا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ بحیثیت امام فرض نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہر دو صورت میں آپ کو کیا ہے؟ فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر عمدن، جان بوجھ کے آپ چھوڑیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بھولے سے آپ آگے نکل گئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ اور آخری 2 رکعتوں میں، 3 رکعت کی فرض ہے جیسے مغرب، تو آخری رکعت میں جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ فرض میں، صرف فرض میں یہ فرق ہے، فرض کی نمازوں میں 2 رکعت والی فرض ہے تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، 4 رکعت والی فرض ہے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، 3 رکعت والی فرض ہے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد 1 رکعت بچے کہ 2 رکعت بچے فرض میں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ امام کے لیے۔ منفرد کے لیے بھی یہ ویسا ہی ہے، کسی وجہ سے آپ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، آپ اپنی جگہ، گھر میں، دکان میں یا مسجد میں آ کے آپ فرض نماز اس کے وقت پہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی 2 رکعت میں کمپلسری سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ بھی ضم سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب، یہ دونوں صورتیں واجب ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا ہے، دوسرے سورے کو بعد میں پڑھنا ہے۔ ایسا اگر الٹا کریں گے آپ، پہلے قل اللہ پڑھے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے، تو ایک واجب تو ادا ہوگا آپ کا سورہ فاتحہ پڑھنے کا، مگر پہلے پڑھنے کا جو واجب تھا نہیں، ادا نہیں ہوگا، تو سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ تو سورہ فاتحہ کمپلسری فرض میں۔ فرض سے ہٹ کے سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، وتر کی نماز ہے، اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، واجب الوتر پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، فرض کے علاوہ 4 رکعت پڑھے تو 4 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، 8 رکعت پڑھے آپ ایک سلام سے تو 8 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے، منفرد کے لیے، امام کے لیے۔ اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی جب فرض نماز میں جماعت میں ہوتا ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا یہ بھی پڑھنا؟ یہ مسئلہ ہے نا اختلافی ہے، یہ مسئلہ جو ہے نا اختلافی ہے، بڑا اختلاف ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جس کے بارے میں 14 صدیوں سے کیا ہے ہنگامہ چل رہا ہے۔ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے نئے بھائی ہیں نا، ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ قدیم تاریخی مسئلہ ہے۔ صحابہ کے دور سے روایات کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہے کہ بھئی امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا کہ نہیں کرے گا، امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ اب انشاءاللہ اس کو کیا ہے مستقل الگ ہم بحث میں پڑھیں گے تاکہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ آپ کو اتنا یاد رکھیں، مقتدی کو چھوڑ کے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، آپ بحیثیت امام نماز پڑھا رہے ہوں، ہر صورت میں فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، باقی رکعتوں میں سنت، اور نفل سنت واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے دلائل ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اب میرے سامنے صحیح بخاری اور اس کی شرح ہے عمدۃ القاری، حدیث نمبر ہے 756 امام بخاری
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے، یعنی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک. اس حدیث پاک کی بنا پر تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض یا واجب کے درجے میں ہے. اب احناف جو ہیں اس کو فرض سے تھوڑا گھٹا کے، سنت سے تھوڑا بڑھا کے ایک درمیانی درجہ واجب کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ ایک تو قرآنی آیت ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی آسانی سے قرآن تم پڑھ سکتے ہو پڑھو. تو قرآن کے اس حکم کی وجہ سے نفس قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا، قرآن کب کہلائے گا؟ کم از کم ایک آیت پڑھیں گے تو آپ قرآن کہلائیں گے. تو اسی لیے ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو اس حدیث کی وجہ سے لازم ہے، اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے آپ. اسی طرح ایک حدیث پاک امام بخاری آگے چل کے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 757، یعنی اس حدیث کے فوری بعد آپ نے روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ سے. اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا مسجد میں آ کے کیا ہے فصلہ، اس نے نماز پڑھی. دن میں آ کے کوئی بھی ایک نماز پڑھا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردا. نماز کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کو سلام کیا. تو اللہ کے وسلم نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد ان سے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. آقا نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، آپ جو نماز پڑھے نا وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، جاؤ پڑھو. فرجع فصلی کما صلی. وہ گئے جا کے جیسے پہلے پڑھے تھے ویسے ہی نماز پڑھے. ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آ کے اللہ کے وسلم کو انہوں نے سلام کیا. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. آقا نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، آپ جو نماز پڑھے وہ نماز کی تعریف میں نہیں ہے. ایسا 3 مرتبہ ہوا. چوتھی مرتبہ وہ صحابی کیا کرے آنے والے شخص سے فقال، انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی. صحابہ میں کتنا ادب تھا، طریقہ دیکھو آپ. آقا علیہ السلام سے انہوں نے بولے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے سوا کوئی میری نماز سیدھا نہیں کر سکتا. اندازہ ہو گیا ان کو کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کیا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کوئی میری نماز درست نہیں کر سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سکھائیے نا، آپ فرمائیے، آپ سکھائیے مجھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، آپ کوئی بات بولتے تو 3 مرتبہ بولتے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح سے وہ بات ذہن نشین ہو جائے. اب یہاں بھی دیکھو چاہے تو بول سکتے تھے اللہ کے رسول میاں تم ایسا ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا بول سکتے. ایسا نہیں کیا، 2-3 مرتبہ ان کو پڑھائے. پڑھانے کے بعد اب زندگی میں کبھی غلطی کرتے ہو، ایسی تربیت کرے آقا علیہ السلام، پھر زندگی میں کبھی کیا ہے اس مسئلے میں غلطی نہیں ہوتی ان سے. ورنہ ہم عام طور پہ کوئی غلطی کرتے ہیں، مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، پھر کبھی جا کے بھول جاتے ہیں. عملی طور پہ اللہ کے وسلم نے ان کو کیا ہے سکھایا. تو وہ صحابی بھی بڑے ادب والے تھے، صحابہ پورے ادب والے تھے، محبت والے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کون میری نماز درست کر سکتا ہے، آپ میری نماز درست فرمائیے نا. تو اللہ کے وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا قمت الى الصلاۃ فکبر. جب آپ نماز کے لیے قیام کریں تو کیا کرو؟ اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. پھر آقا نے کیا فرمایا؟ پھر آپ کیا کرو صاحب، جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھو. تو قرآن کی وہ آیت اس حدیث کی وجہ سے احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی نفس قرأت فرض ہے، مگر سورہ فاتحہ کی اہمیت زیادہ ہے. زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، خلفائے راشدین کا معمول رہا، اور وہ حدیث پاک بھی ہے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. اسی لیے کمپلسری سورہ فاتحہ کو کیا ہے واجب قرار دے دیا گیا.
حدیث پاک سن لیں آپ، آگے بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ہمارے مسئلے سے متعلق اتنی روایت تھی. اس کے بعد آقا نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو مگر اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اطمینان سے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھ کے کیا ہے آرام سے بیٹھو. وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، تمہاری ساری نمازوں میں اسی طرح ادا کرو، اسی طرح ادا کرو. جلدی جلدی کرنے میں کیا ہے فرض ساقط ہو جائے، ایسا مت کرو. آقا علیہ السلام نے سمجھایا. تو ان احادیث کی بنا پر فقہاء کرام نے کیا کیا، نماز میں سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اب اس کی برکت حدیث پاک کے حوالے سے سنیں آپ. اللہ نے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ رکھا. سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے صاحب؟ سورۃ الصلاۃ. سورۃ الصلاۃ کا مطلب نماز کی صورت، کیونکہ اس صورت کے بغیر کوئی نماز ہوتی، اس صورت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ نفل نماز ہوتی، نہ فرض نماز، نہ واجب نماز. اسی لیے اس کو سورۃ الصلاۃ. ترمذی وغیرہ کی حدیث صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو، نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. میرے اور میرے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. یعنی جب بندہ یہ سارے مرحلوں سے گزر کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے تو ڈائریکٹ وہ رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے محو گفتگو ہے. بہت بڑا اعجاز ہے. اسی لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اب وہ ہے اس کا مولا ہے، وہ ہے اس کا پروردگار ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، سورہ فاتحہ کو میں نے بندے اور میرے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ 3 آیتیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ میرے لیے. یعنی اس میں پوری اللہ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیونکہ عابد بندہ ہے، معبود جو ہے وہ رب ہے، مستعین مدد حاصل کرنے والا بندہ ہے، جس سے مدد حاصل کی جا رہی ہے وہ ذات اللہ کی ہے. تو فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو آیتیں ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہیں، یہ میرے بندے کے ہیں. پہلے 3 آیتیں اللہ کے لیے یعنی اس کی حمد و ثنا، درمیان کا تعلق جو ہے اللہ اور بندے اور رب سے ہے، اور آخری جو 3 آیتیں ہیں یہ جو ہے میرے بندے کے لیے ہے. اس کے بعد آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ جو بڑے اہم جملہ جو حدیث پاک کا ہے، یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں یہ میرے بندے کی ہیں، یعنی بندے کی طلب ہے، دعا ہے، بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. اور اس کے بعد رب فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے ملے گا، میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے ملے گا. تو سورہ فاتحہ اللہ سے مناجات کرنے کا، اللہ سے کلام کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے، سب سے اہم ذریعہ. اسی لیے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کئی بھی اختلاف نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے حوالے سے سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ بنیادی اختلاف سنی اور شیعہ کا ہوتا نا. شیعوں کے فقہی مذاہب بھی ہیں، ان کے بھی فقہ جعفریہ ہے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، فقہ زیدیہ ہے جو حضرت زید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. ایسے ان کے پاس بھی فقہ اثنا عشریہ ہے. ان فقہ میں بھی یہ کمپلسری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی شیعوں کے پاس بھی کمپلسری، اہل سنت کے پاس بھی کمپلسری. پھر اہل سنت میں جو 4 فقہی نقطۂ نظر ہیں، چاروں کے پاس بھی سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا ایک اہم ذریعہ ہے، اہم ذریعہ.
اسی لیے روایات میں آتا ہے قرآن کی ہر آیت مقدس ہے، اللہ پاک جبرائیل کے ذریعے اپنے حبیب کے پاس ہر آیت کی وحی بھیجا تو اس کی حفاظت کا سارا انتظام فرمایا، مگر چند مخصوص صورتیں اور آیتیں ایسی ہیں ان کے نزول کے وقت خصوصی اہتمام رہا۔ تو ائمہ تفسیر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل کیا گیا اس کی عظمت کے پیش نظر، اسی لیے یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، ہجرت سے پہلے بھی آیا، ہجرت کے بعد بھی دوبارہ اس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور جب بھی سورہ فاتحہ نازل ہوا تو اس کے ساتھ اتنے فرشتے دنیا میں آئے، اس کے ساتھ اتنے فرشتے آئے، کسی صورت کے ساتھ اتنے فرشتے نہیں آئے، کسی صورت کے ساتھ اتنے فرشتے نہیں آئے۔ اور بھی بے انتہا فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ برکت کا ذریعہ ہے، سورہ فاتحہ مناجات کا ذریعہ ہے۔ اب آخری بات کیا ہے، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو اس کے معنی کی طرف بھی ہمارا ذہن ہو، اس کے مفہوم کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف بھی ہمارا ذہن ہو، کیوں؟ اس سے یکسوئی ہوتی ہے، اس سے یکسوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں، جہری دعائیں کرتے ہیں نا نمازوں میں یا کسی مجلس کے اختتام پہ ہم دعا کرتے ہیں، عربی دعا کرنے والے کیا ہے 10 منٹ کرے آدھا گھنٹہ کرے، آمین کہنے والوں آمین تو کہتے ہیں کیونکہ دعا ہے بلکہ آمین کہتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ انہوں کیا دعا کر رہے ہیں، عربی زبان نہیں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا معلوم نہیں ہے کیا دعا کر۔ وہی دعا اگر اردو زبان میں کی جائے تو دعا کے پیچھے آمین بولنے والے کی کیفیت بھی کیا ہے بدل جاتی ہے، کیونکہ اب وہ معنی سمجھ رہا ہے، اب اسے معلوم ہو رہا ہے کہ مول صاحب اپنے لیے ہمارے لیے کیا مانگ رہے ہیں، کسی پہ رونا آتا ہے، کسی پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، الگ ذوق پیدا ہوتا ہے، کیوں صاحب؟ آپ کو زبان سمجھ آ رہی ہے، آپ کو وہ زبان سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے نماز جتنا آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یکسوئی نصیب ہوگی، اتنا زیادہ کیا ہوگا آپ کو خشوع عطا ہوگا، اتنا زیادہ کیا ہے آپ کو اس کی باطنی انوار و برکات کا حصہ نصیب ہوگا۔ اب آئیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں ہم، تفسیر میں نہیں جاتا میں اس کو، ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، کئی دن ہم اس کی تفسیر میں پڑھتے رہ سکتے ہیں۔ ہم مختصر عام اس کا جو مفہوم ہے، جامع جو مفہوم ہے اتنا اپنا ذہن نشین کر لیں، تاکہ تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نفل نماز میں خاص طور پر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں تو مشق کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو، مشق کرنے کے بعد عادت ہوتی ہے، مشق کر لینے کے بعد اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معنی کی طرف غور کر رہے ہیں تو آپ کی نماز 1 گھنٹہ ہوگی، ایسا نہیں ہے، مشق ہو گئی تو کیا ہے نارمل نماز ہو جاتی ہے، نماز بھی پڑھتے رہتے آپ، مفہوم کی طرف بھی آپ کا ذہن رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یکسوئی بھی نصیب ہو جاتی، یکسوئی بھی نصیب ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ہے نا نماز پڑھنے میں جلدی کرتے تھے، مطلب دوسروں کی نماز کے مقابلے میں صحابہ کی نماز جلدی ہوتی تھی، کیوں؟ کیا وہ خشوع و خضوع والے نہیں تھے؟ بے انتہا خشوع و خضوع والے تھے، مگر انہوں نے پڑھ کے مفہوم بٹھا کے اپنے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اتنا مکمل ان کی کیفیت ہو گئی تھی، ان کی وہ نماز بعد والوں کی گھنٹوں کی نماز پہ بھاری تھی۔ اب مفہوم کیا ہے صاحب اس کا؟ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، حمد و ثنا، جو کمال کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، کمال خوبی جتنی بھی ہے وہ ساری خوبیاں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ذات ہے رب العالمین جو سارے عالموں کا نظام چلا رہا ہے، صرف انسان کا نہیں، صرف جنات کا نہیں، صرف عالم دنیا کا نہیں، کتنے عالمین ہیں؟ آج سائنس تحقیق کر کے تھک جا رہی ہے، نئے گوشے اس کے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں، نئے گوشے اس کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں، الگ الگ مخلوق اس کے سامنے آ رہی ہے، اس کو وہ اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں الگ الگ نام دیتے ہیں، مگر یہ سب رب العالمین کا کرشمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے وہ عالم انسانیت کا رب ہے، عالم جنات کا رب ہے، عالم ملکوت کا رب ہے، ایسے ہی وہ عالم جبروت کا بھی رب ہے، وہ عالم ناسوت کا بھی رب ہے، وہ عالم لاہوت کا بھی رب ہے، وہ عالم لاہوت کا بھی رب ہے، بے شمار عوالمین کا وہ رب ہے۔ رب کا مطلب کیا؟ ایسا پروردگار
جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے، اور اپنے بندوں کی کیفیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو درجہ بدرجہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ جیسے ایک پودے کو اگنے کے لیے ہے نا وقت درکار ہے، ایک ہی ساتھ حد سے زیادہ آپ روشنی ڈالیں گے، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی تو یہ تباہ ہو جائے گی۔ بہت زیادہ پانی آیا تو وہ پنپ نہیں سکتا، اگ نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہر انسان کا مسئلہ ہے، 6 مہینے تک بچے کو پانی نہیں پلاتے، کیونکہ پانی اس وقت ہے نا اس کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ جائیں ڈاکٹروں کے پاس، 6 مہینے تک بہت کم، بچے میں اگر صحت زیادہ ہے تو 6 مہینے سے پہلے پانی پلانے کی اجازت دیتے، ورنہ پانی کا ایک قطرہ ڈالنے نہیں دیتے وہ لوگ۔ کیوں؟ اس کے لیے ساری حفاظت کا انتظام اللہ پاک اس کے ماں کے دودھ میں رکھا ہے، ماں کے دودھ میں رکھا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقتور غذا اسے فائدہ نہیں دے سکتی، اگر فائدہ دے سکتی ہے تو صرف اور صرف ماں کا دودھ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ کون نظام بنا